گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ایک ڈنڈا دکھایا تھا. وہ ڈنڈا آج ایک جادوئی چھڑی کے طور پر کام کر گیا. مبشر لقمان صاحب جو کہ سینئر اینکر پرسن سینئر تجزیہ نگار عالمی شہرت یافتہ ہیں، انہوں نے اسرائیلی ٹی وی چینلز پر ایک انٹرویو دیا. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کہا اسرائیل از اے ویری گڈ کنٹریز، اٹ شوڈ وائلڈ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ آصف طارق. آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل. ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ دو عام ٹاپک پر بات کروں گا کہ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ایک ڈنڈا دکھایا تھا. وہ ڈنڈا آج ایک جادوئی چھڑی کے طور پر کام کر گیا اور حکومت نے آج صبح خود ہی پی ڈی ایم کے اس جو ملتان میں ہونے والے جلسے میں خود بخود رکاوٹیں ہٹا دی. لیکن مولانا صاحب جو باضد تھے اپنی بات پر، انہوں نے آج وہ کامیاب جلسہ کر دکھایا اور اس میں آج انہوں نے خاص کیا اعلانات کیے اور مریم نواز صاحبہ کا موقف کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں مبشر لقمان جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، انہوں نے جو اسرائیلی ٹی وی چینل پر جو اپنا ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی طرف. ناظرین، ملتان میں ہونے والا جلسہ جو کہ قاسم باغ میں ہونا تھا، گزشتہ 3-4 دن سے ملتان میدان جنگ میں تبدیل تھا. حکومت اور جو انتظامیہ ہے اس کے درمیان اور اپوزیشن کے جو کارکنان تھے ان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری تھی اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری تھا. لیکن گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اپنے کارکنان کو بھی حکم جاری کیا کہ آپ بھی ڈنڈے اٹھا لیں. اگر آپ کو پولیس ڈنڈے آپ کے اوپر برساتی ہے تو آپ بھی ان کے اوپر ڈنڈے برسائیں. اور حکومت یقیناً اس چیز سے ڈر چکی تھی اور اس نے آج تمام تر ان کے رستے صاف کر دیے. ناظرین، اس میں خاص بات یہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صاحبزادی آسوا بھٹو نے آج ملتان میں ہونے والے جلسے سے ایک جوشیلا خطاب کیا اور وہاں پر جو جالے تھے ان کا لہو گرمایا اور ان کی یہ سیاست میں انٹری کا پہلا خطاب تھا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت کو للکارتے ہوئے کہا اور اپنے جو کارکنان تھے ان کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ اب چلو لاہور چلو. انہوں نے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. وہ لاہور کی اکثر باتیں کرتے تھے کہ ہم جلسہ کریں گے، لیکن میڈیا بھی جاننا چاہتی تھی، حکمران جماعت بھی جاننا چاہتی تھی اور عوام بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر لاہور میں ان کا جلسہ کب ہے. لیکن وہ جلسہ 13 دسمبر 2020 کو انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا. اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو للکارتے ہوئے ایک اور بڑا ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج رکھ دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے کنٹینر سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اب ہر جمعہ اور ہر اتوار کو اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں جس علاقے میں موجود ہیں، چاہے وہ بڑا شہر ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو، ٹاؤن ہو، یا کوئی سٹی ہو، یا کوئی تحصیل ہو، یا پھر کوئی گاؤں ہو، وہاں پر ہر جمعہ اور ہر اتوار کو جلسے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی. اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک حکمران جماعت گھروں میں نہیں چلی جاتی. ناظرین، آتے ہیں ذرا عام ٹاپک کی طرف کہ آخر مولانا فضل الرحمان صاحب نے 13 دسمبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ لاہور جلسے کے بعد ہمارا جو پی ڈی ایم کا اور عوام کا جو سمندر ہوگا، یہ حکمران جماعت کو اس جو سیلاب ہوگا پی ڈی ایم کا، اس میں حکمران جماعت کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا. اور لاہور جلسے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. ٹھیک ہے، اب تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مان لیا کہ پی ڈی ایم لاہور کے بعد اسلام آباد تک جو لانگ مارچ کرے گی، جو جلسہ کرے گی، اس نے وہاں تک پی ڈی ایم پہنچ گئی. تمام اپوزیشن جماعتیں وہاں پر گٹی ہو گئی. جلسے کا پنڈال سج چکا اور حکومت کے اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کوئی جھڑپیں نہیں ہوئی.
اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا آخر جو مشن تھا وہ کیا تھا. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، میڈیا بھی جاننا چاہتی ہے، اور حکمران بھی جاننا چاہتے ہیں، اور عوام بھی جاننا چاہتی ہے. آخر کار اسلام آباد پی ڈی ایم کے لیے آخری سٹیپ ہوگا. اس کے بعد پی ڈی ایم کے لیے تمام رستے کیا بند ہونے جا رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم آخری جلسہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلی جائے گی، یا پھر کیا پی ڈی ایم وہاں پر اسلام آباد کو مکمل بند کر کے، جس طرح آج سے 3 سال قبل حکمران جماعت، جو کہ اس وقت حکمران جماعت نہیں تھی، عمران خان صاحب نے 150 سے زائد دن کا جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، کیا اس طرح مولانا فضل الرحمان کوئی اکیلے نہیں، ان کے ساتھ 11 جماعتوں کی حمایت ہے، یعنی کہ 11 پارٹیوں کے لیڈران، سربراہان، قائدین، کارکنان ان کے ساتھ موجود ہیں کہ کیا وہ اسلام آباد میں دھرنا دے سکیں گے؟ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے کی بات کی تھی. انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، صرف اور صرف 13-14 یا میرے خیال میں 15 دن کا انہوں نے دھرنا دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے کارکنان کو مایوس کر دیا، جس وہ ضابطے کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، جو مطالبات منظور کروانے کے لیے اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، اور وہ بغیر مطالبات منوائے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں. کیا اب حکمران جماعت انتقامی کارروائیوں کے لیے یا اپوزیشن جماعتوں کو پی ڈی ایم کو اسلام آباد میں آنے سے روکنے کے لیے ان کے درمیان ان کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، اگر روڑے اٹکاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور بہت سے حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اگر حکومت نے ان کے درمیان کوئی کنٹینر لگائے، یا ان کی گرفتاریاں کی، یا ان کے درمیان جو بھی مسائل پیدا کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکمران جماعت کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ پی ڈی ایم کا جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا وہ کسی بھی وقت بڑے ایک اجتماع کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور دھرنے کی بھی شکل اختیار کرے گا. جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کچے کھلاڑی نہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یقیناً پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. بے شک وہ اس بار حکومت میں نہیں ہے، لیکن جتنی وہ حکومت کے اندر کی باتیں جانتے ہیں، یقیناً اتنے عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے وہ نہیں جانتی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اسلام آباد میں پہنچ کے جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ان کو نظر آیا کہ ہمارے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں عوام موجود ہے، اسلام آباد وہ مکمل بھر لیتے ہیں، تو یقیناً وہ دھرنے کی شکل اختیار کر جائے گی، اور اس سے موجودہ حکومت، حکمران جماعت کو یقیناً ان کی جو پاؤں کے نیچے سے زمین ہوگی وہ دھنستی چلی جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مذاکرات پیش کر کے واپس چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکمران جماعت کو گھر بھیجنے میں مولانا فضل الرحمان کی جو پلیٹ فارم ہے وہ کامیاب ہو جائے. یہ تھی ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک کہانی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آتے ہیں دوبارہ جلسے کی طرف، جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں جو شیلا خطاب کرتے ہوئے کہا، نیازی حکومت کو 2 ٹوک للکارا انہوں نے. اور ایک بات جو اہم بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک کمپین چل رہی ہے. آخر اتنی بڑی بات، اس وقت وہ جلسہ جو یقیناً میرے خیال میں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے یہ الفاظ بڑے ہی جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ ادا کیے. لیکن اس سے پہلے ایک عام بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکمران جماعت، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے ان کی کابینہ ہوں، وزراء ہوں، یا کوئی بھی سیاسی لیڈر، اس بات پر بازید ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. فلسطین کا جو حق ہے ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس کو حق دلا کر رہیں گے. اس کے بعد سوچیں گے کہ اسرائیل چیز کیا ہے. ناظرین، لیکن 24 نومبر کو ایک دھماکے دار انٹرویو مبشر لقمان صاحب، جو کہ سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ نگار، یوٹیوب پر ان کے
لاکھوں فالورز ہیں پوری دنیا میں، ان کا ایک نام ہے، وہ ایک موسٹ پاپولر سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں. انہوں نے اسرائیلی ٹی وی چینلز پر ایک انٹرویو دیا، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا اسرائیل از اے ویری گڈ کنٹریز، اٹ شوڈ وائلڈ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک بہت اچھا ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ استوار کرنے چاہیے، سفارتی تعلقات ہمیں اس کے ساتھ قائم کرنے چاہیے، اسرائیل میں کوئی برائی نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے جو الفاظ آج تک کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی، کوئی امت مسلمہ کا پاکستانی یہ الفاظ ادا نہیں کر سکا. اور جب یہ باتیں ٹی وی چینلز پر چلیں اور بڑے بڑے اسرائیل کے ٹی وی چینلز، بھارت کے ٹی وی چینلز، امریکہ کے ٹی وی چینلز میں یہ مبشر لقمان سینئر تجزیہ کار کی یہ باتیں ریڈ لائن میں چلائی گئیں اور ہر بریکنگ نیوز اور ہر اخبارات کی زینت بنائی گئیں. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ حامد میر جو کہ جیو کے اینکر پرسن ہیں وہ غدار ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ بھارت کے کی حمایت کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہیں، ان کو پتہ نہیں بھارت سے ان کا پیسہ آتا ہے یا طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں اگر وہ غدار ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ تمام تعلقات ہوں گے ان کے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا بھارت وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے پچھلی حکومتوں میں تعلقات اچھے تھے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے رہے، سفارتی تعلقات ہمارے اچھے تھے، تجارتی تعلقات ہمارے اچھے تھے ان کے ساتھ، ہم ہر طرح کے تعلقات کرتے تھے. موجودہ دور حکومت میں مسئلہ کشمیر پر ہم نے بھارت کے ساتھ تمام تر معاہدوں میں بائیکاٹ کیا، ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، نیچا نیچی ہم ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. لیکن ہم حامد میر کو غدار قرار دیتے تھے، لیکن وہ مبشر لقمان جس کو آج پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے عزت بخشی، آج اسی نے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. اور یہ ایک سراسر پلاننگ تھی. آخر مبشر لقمان صاحب کو اتنی بڑی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس ٹی وی چینل پر جا کر ہم ان کے ساتھ بات کرنا اچھا مناسب نہیں سمجھتے تو مبشر لقمان صاحب نے اسرائیلی ٹی وی چینلز کو انٹرویو کس کے کہنے پر دیا اور اتنی بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کس طرح کر دی کہ اسرائیل از اے ویری گڈ کنٹریز. شیم آر یو. وہ اسرائیل جس کو آپ ایک اچھا ملک قرار دے رہے ہیں وہی سب سے بڑا فسادی ملک ہے، غدار ملک ہے. ناظرین، اس بیان کے بعد ایک افسوسناک ذرا جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بیان کے بعد وزیر اعظم پاکستان انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا مبشر لقمان کے اوپر. اس بیان کے اوپر وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں نے کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس ٹاپک کو اچھالیں، اس کو نیشنل سطح پر رکھیں اور مبشر لقمان کے اس بیان کا نوٹس لیں. اور کسی ٹی وی چینلز میں میرے خیال میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے مبشر لقمان، یقیناً وہ ایک صحافی تھے، میں بھی ایز ایک جرنلسٹ ہوں، میں بات کر رہا ہوں تو تمام ٹی وی چینلز کو چاہیے تھا، تمام اخبار مالکون کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کا ایک ٹرینڈ نکالتے، اس کے اوپر لکھتے، اچھالتے اس چیز کو کہ آخر مبشر لقمان صاحب نے ایسی بات کیوں کی. تو میں آخر پر مخاطب ہوں جناب سینئر صحافی مبشر لقمان صاحب، جس طرح آپ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے اسرائیلی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آج پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ہے. پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کا دباؤ ہے، چاہے وہ معاشی دباؤ ہو، چاہے وہ IMF کا دباؤ ہو، چاہے وہ تعلقات کا دباؤ ہو. آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا. میری بات یاد رکھیے گا، پاکستانی کو مر جائے گی، قیامت سر پر آ پہنچے گی، لیکن جو مرضی ہو جائے پاکستانی قوم جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہے وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، تسلیم نہیں کرے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا.
ٹھیک ہے، ہم پرائم منسٹر کا جو بیان ہے اسرائیل نہیں تسلیم کرنا، ہم اس کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. ہم 70 سالوں سے چلے آ رہے ایک لفظ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کو بھی ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. لیکن جس نے پاکستان بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا جو ان کا حق ہے. آج ہم انہی کے بنائے ہوئے قاعدے قانون اور انہی کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہم ابھی تک ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی مشن نہیں ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. یہ مشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ آپ ایک بہت بڑے صحافی ہونے کے باوجود اس فلسفے کو، اس مشن کو، اس نعرے کو بھول چکے تھے. ناظرین، یہ تھی ایک بہت بڑا اہم ٹاپک. ہم نے آپ کو دونوں جو اہم ٹاپک تھے اس کے اوپر اچھی طرح بریف کیا ہوگا، اور یقیناً آج کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور تمام تر صورتحال سے آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ مولانا صاحب کا مشن کیا ہے اور مبشر لقمان کا مشن کیا تھا. ناظرین، تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ عزیب طارق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.